بھٹو صاحب فرانس کے دورے پر گئے تو صدر اسکاٹ اسٹنگ نے پیرس کے مضافات میں اپنے فارم ہاؤس پر ان کے اعزاز میں ایک پرائیویٹ عشائیے کا انتظام کیا، جس میں دونوں سربراہوں کے خاندانوں سمیت چند دوسرے قریبی احباب بھی شریک تھے۔ یہ ورکنگ ڈنر کی بجائے ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر تھا، جس کا مقصد تفریح اور خاندانوں کے درمیان روابط پیدا کرنا تھا۔ کھانے کے بعد اسٹنگ اور بھٹو فارم ہاؤس میں چہل قدمی کے لیے نکلے تو راستے میں جگہ جگہ بتیاں روشن دیکھ کر بھٹو صاحب نے کہا، جناب صدر، آپ کے ملک میں بجلی وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہے، مضافات میں بھی روشنی ہے۔ اسٹنگ نے کہا، ہاں، ہم پن بجلی کے ساتھ ساتھ ایٹمی بجلی بھی پیدا کر رہے ہیں۔ بجلی وافر ہے، لیکن ابھی تک ان مضافات میں بجلی نہیں پہنچا سکے۔ یہاں ایک جنریٹر کی مدد سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ ان دنوں جنریٹر عام نہیں تھے۔ بھٹو صاحب نے دیکھنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ صدر انہیں لے کر جنریٹر روم میں چلے گئے، جو اتفاق سے قریب ہی بنا ہوا تھا۔ بھٹو صاحب نے جنریٹر کو بڑی دلچسپی سے دیکھا، نیز اس کی کارکردگی اور انجن کے بارے میں سوالات پوچھے، جو آپریٹر نے انہیں بریف کیا۔ اس مشن میں بھٹو صاحب کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اسٹنگ نے کہا، جناب وزیر اعظم، ایسا ہی ایک جنریٹر آپ کے ساتھ پاکستان جائے گا، جو میری فیملی کی طرف سے آپ کی فیملی کے لیے چھوٹا سا تحفہ ہوگا، قبول کیجئے۔ بھٹو صاحب مسکرائے، گرم جوشی سے شکریہ ادا کیا اور دھیرے سے بولے، جناب صدر، میں ایک غریب ملک کا وزیر اعظم ہوں۔ میرے ملک میں بجلی کی بہت کمی ہے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے انڈسٹری نہ ہونے کے برابر ہے۔ روشنی کی کمی کی وجہ سے بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے سے رہ جاتے ہیں، مریضوں کا بر وقت آپریشن نہ ہونے سے مر جاتے ہیں، ٹیوب ویل نہ چلنے سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں اگر میرے گھر میں آپ کے دیے ہوئے تحفے سے روشنی ہوگی تو یہ میری عوام کے ساتھ سخت زیادتی ہوگی۔ صدر اسٹنگ نے چلتے چلتے رک کر حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور فرط عقیدت سے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کانپتی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جناب وزیر اعظم، بتائیں میں آپ کے ملک کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ بھٹو نے دوسرا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا، گہری نظروں سے انہیں دیکھا اور بولے، جناب صدر، ایک ایٹمی ری ایکٹر میرے ملک میں لگا دیجئے، جو پورے ملک میں بجلی کی کمی کو پورا کر سکے۔ اسٹنگ رکا، چند لمحے سوچا اور پھر دھیرے سے بولا، جناب وزیر اعظم، یہ ایٹمی ری ایکٹر فرانسیسی عوام کی طرف سے پاکستانی عوام کی زندگی میں روشنی لانے کا استعارہ ہوگا۔ دوسری صبح جو پہلا کام ہوا وہ اسی منصوبے کے معاہدے پر دستخط تھے، اور یہ ایٹمی بجلی گھر بھٹو نے ایک ذاتی جنریٹر کے بدلے میں لیا تھا، جو آج بھی کراچی میں کام کر رہا ہے۔ میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے، میرا تعلق انسانیت سے ہے اور میرا تعلق پاکستانیت سے ہے۔ میرا یہ بات کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جب ہمارے حکمران اپنے ذاتی فائدے کو چھوڑ کر عوام کے فائدے کی سوچ رکھیں گے تو پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بھٹو صاحب کو شہید ہوئے، میں ان کو شہید کہوں گا، کیونکہ جو پاکستان کا سوچتا ہے اس کے لیے ایسے ہی الفاظ استعمال ہونے چاہیے کہ جو شخص اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر رہا تھا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور پاکستان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اور آپ سب لوگ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں، تاکہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے میں اور آپ تمام لوگ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگے، اے میرے پروردگار، پاکستان کو کوئی عظیم حکمران عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، جو مہنگائی کا دورہ چل رہا ہے، تجھے پتہ ہے کہ غریب کو سر چھپانا مشکل ہو گیا ہے، غریب کو اپنا بھرم رکھنا مشکل ہو گیا ہے، مڈل کلاس تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ میرا پاک پروردگار پاکستان پر رحم فرما، میرے پاک پروردگار پاکستان پر رحم فرما، میرے پاک پروردگار پاکستان پر رحم فرما، اور ہمیں ایسا حکمران بھیج جو پاکستان کی تمام کمیوں کو پورا کر دے، اور پاکستان جو اسلامی جمہوریہ کے نام پر بنایا گیا تھا اس کو دنیا پر غالب فرما دے۔ میرا پاک پروردگار تیرے لیے
لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہم سب کے دلوں میں رحم عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔